لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج کا موضوع ہے، ابھی کچھ دن پہلے 14 نومبر گزرا۔ اس دن پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے یوم اطفال، جس کو ہندی میں بال دیوس بولا جاتا ہے۔ یوم اطفال کم و بیش پوری دنیا میں مختلف تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی ہمت افزائی، عزت افزائی، حوصلہ افزائی اور بچوں کو تعلیم اور تربیت کی طرف پروموٹ کیا جائے۔ لیکن ہمارے علماء نے فرمایا صرف ایک دن نہیں بلکہ 24 گھنٹہ اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہو۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہم سستی کے شکار ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ہمارے بچے، یہ آنے والے وقت کے معمار ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جس قوم کے بچے نہیں خوددار اور ہنرمند، تم اس قوم سے تاریخ کی معمار نہ مانگو۔ جس قوم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کی صحیح پرورش نہیں کی، اس کو صحیح راستے پر نہیں لگایا، اس کی نگرانی نہیں کی، فرمایا کہ بچے گوندے ہوئے مٹی کے مانند تھے۔ جو مٹی کے آلات بنائے جاتے ہیں، دیا، گھڑا، کٹورا، لوٹا، جو دیگچی، مختلف چیز، ایک گندھے ہوئے مٹی سے مختلف چیز بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی گندھے ہوئے مٹی کی طرح یہ بچے ہیں۔ کیا گندھے ہوئے مٹی کو جب صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہیں تو جس طریقے سے چاہتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ اگر مٹی ہم نے گندھی اور اس کو چھوڑ دیا، وہ سوکھ کر وہ ٹیلا بن جائے گا۔ بچے جب 6 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان اگر آپ نے اس کی صحیح پرورش کی، آپ نے اس کی صحیح تربیت کی، آپ نے اس کو حلال کھلایا، آپ نے اس کی نگرانی کی، آپ نے اس کو تعلیم سے آراستہ کیا، تو یاد رکھیے یہی بچہ جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آنے والے وقت کا کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مصنف ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی سیاستداں ہوگا، کوئی خدمت گزار ہوگا۔ یعنی مختلف چیزوں میں نامعلوم اللہ نے کس کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے، لیکن شرط ہے اس گندھے ہوئے مٹی کی طرح گندھا جب جاتا ہے مٹی تو فوراً اس کو بنا دیا جاتا ہے گھڑا، لوٹا، کٹورا، دیا، تو مصرف میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر بچی کی صحیح تربیت نہیں کی، نگرانی نہیں آپ نے کیا، فکر مندی نہیں آپ نے ظاہر کی، بے توجہی کے شکار ہوئے، تو یاد رکھیے یہی لڑکا ڈاکٹر بننے والا تھا، انجینئر بننے والا تھا، پروفیسر بننے والا تھا، عالم بننے والا تھا، مقرر بننے والا تھا، سیاستداں بننے والا تھا، لیکن ہمارے توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہی بچہ سماج کے لیے ناسور بن سکتا ہے، وہی بچہ سماج کے لیے امن اور شانتی کو بگاڑنے والا بن سکتا ہے، جیسے کہ آج کے حالات ہیں۔ آپ حضرات بھی خوب اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ہمارے بچے، جس کے والدین نے اپنے بچے اور بچیوں پر فکر کی، آج وہ خوش ہیں، اور جن کے والدین نے بچے اور بچیوں کی فکر نہیں کی، دینی تعلیم نہیں سکھایا، دین سے آراستہ نہیں کرایا، اسلام نہیں سکھایا، سیرت نہیں سکھایا، امہات المؤمنین کے واقعات نہیں بتائے، قرآن نہیں پڑھایا، فرائض نہیں بتائے، تو جانتے ہیں آج وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اسی لیے عالمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے کپڑوں سے 1000 بار زیادہ
بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے لاکھ بار زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنے بچے کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، اپنے بچے کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس قوم کی ابتدا اقرا سے ہوئی وہی قوم آج بے فکری کے شکار ہو گئی، وہی قوم آج بے توجہی کی شکار ہوئی۔ اسی قوم کو تعلیم کے بارے میں ترغیب دینی پڑ رہی ہے، تربیت کے بارے میں ترغیب دینی پڑ رہی ہے، اچھی پرورش کے بارے میں توجہ دلانی پڑ رہی ہے۔ آپ تو وہ قوم تھے جس کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر نہیں کی، کل قیامت کے دن یہی بچہ اور دنیا میں بھی یہی بچہ اور بچی آپ کے لیے بے عزتی کا شکار ہوگا، وبال جان بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن یہی بچے کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے، میں اپنے نوجوان نسل سے گزارش کروں گا، اپنے بچے کو سب سے پہلے مسلمان بنائیے۔ کیا فرماتے ہیں صحابہ کرام، کیا سکھاتے تھے اپنے بچے کو؟ سب سے پہلے توحید اور ارکان اسلام، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول سے محبت، تیسرے نمبر پر قرآن کریم، چوتھے نمبر پر دعائیں، پانچویں نمبر پر آداب و اخلاق۔ اگر یہ 5 چیز ہر شخص سمجھ لے، انشاءاللہ کل اس کا زندگی اور اس کے بچوں کی زندگی خوش و خرم اور جنت کا نمونہ کل قیامت کے دن بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بچوں کے تعلق سے فکر مند رہنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی بچیوں کے تعلق سے فکر مندی والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔